آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، پر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے انہیں بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو ان بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنے قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس کوئی دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ انہیں یہ سب کرتے کرتے کئی 100 سال گزر گئے، پر صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے ذکر کرتے ہو اسے لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہیں لایا، بس کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر جب اللہ نے ان کی طرف وحی کی اور بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین پر زندہ نہ چھوڑ، بس مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے اور ان کے آس پاس کوئی درخت نہیں تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ پھر انہوں نے بہت سے درخت اگائے اور پھر انہیں کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب انہیں کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز۔ ایک اندازے کے مطابق کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اسے جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس کشتی میں 3 فلورز تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کے جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی پر آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بھی بچنے والا نہیں، بس وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔
नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फौरन अल्लाह से तौबा फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं तुझसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे ना बख्शेगा, मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी और सारे जानवरों को लिए पानी की तेज धारों में बुलंदी से चल रही थी, मगर जमीन पर रहने वाली हर चीज, इंसान, जानवर, परिंदे गर्क हो चुके। इनमें से कोई बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बचा था तो वो थे कश्ती वाले। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक उस कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो पानी निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया और वो खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। फिर उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से बाहर निकल आइए। आप सब पर बरकत नाजिल होगी और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होंगी। फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और जमीन पर उनकी औलादों के अलावा किसी और की नस्ल बाकी नहीं रही। सारे जानवरों की नस्लें भी फिर से यहीं से पैदा हुई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और जाफेद, जिनसे दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी। साम की औलाद गंदुमी रंग की थी। अरब ममालिक, सीरिया, फिलिस्तीन और इजराइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काले रंगत की थी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। गोरे रंगत के लोग जाफिद के औलाद हैं। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग जाफिद की नस्ल हैं। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा, जो ईमान न लाने की वजह से बर्बाद कर दिया गया था, उसका नाम केनान था और उससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमें नूह ने पुकारा तो देख लो हम कैसे अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फर्माबरदारों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल तक जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने टर्की में इस कश्ती को ढूंढ लिया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने इस वाक़े को निशानी बनाकर बाकी रखा। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।